السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ پچھلی کلاس میں جو باتیں ہم نے کی تھیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نے کوئی دشواری یا کوئی چیز پریشانی جو ہے وہ درپیش نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور جو بھی آپ ذریعہ بہتر سمجھیں آپ اپنے سوالات یا اپنی کوئریز جو ہے وہ مجھے ارسال کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا موضوع جو کہ ہم لوگ غالب کے خطوط پر بات چیت کر رہے تھے، غالب کی طرز انشاء پر ہم بات کر رہے تھے، اس کو ہم نے وائنڈ اپ نہیں کیا تھا، کمپلیٹ نہیں کیا تھا۔ وہیں سے ہم گزشتہ سے پیوستہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے غالب کے خطوط کے اوپر، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ غالب جو ہے اس کے مکتوب میں ہمیں زندگی کی حرارت ملتی ہے، اور وہ زندگی کی حرارت کیوں ملتی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ سادہ اور عام فہم زبان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی عبارت جو ہے وہ بے تکلف ہے، اور ان کی عبارت میں مکالمہ موجود ہے، اور مکالمہ جس جگہ پر بھی یا جہاں پر بھی مکالمے کی صنف کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ مجلسی زندگی ہے، وہاں پر محسوس یہی ہوتا ہے کہ زندگی موجود ہے، وہاں پر محسوس یہی ہوتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک احساس، ایک جذباتی تعلق آپ کا موجود ہے۔ تو یہ چیزیں غالب کے خطوط کے اندر غالب کے خطوط کو پیروی کا یا اس کی تقلید کا وجہ بناتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ایک ایسی مشعل راہ کے طور پہ اردو ادب میں ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ لوگوں کو یا دوسرے اپنے بعد میں آنے والوں کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے پر راغب کرتے ہیں۔ غالب کے مکاتب معلومات کا گنجینہ ہے، ان کے اندر اتنے زیادہ کیوں معلومات کا گنجینہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے جس طریقے کے جس حالات جس عہد میں وہ زندگی گزار رہے تھے اس کے سیاسی سماجی زندگی پر ان کے خطوط کے ذریعے جو ہے روشنی پڑتی ہے۔ اردو ادب کی صنف، یہ جو مکتوب نگاری کی جو اردو ادب کی صنف ہے، اس میں غالب کے خطوط کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خط کو جو زندگی ہے، خط کو جو انداز یا جو عروج مکتوب نگاری کو غالب نے دیا، وہ عروج غالب سے پہلے اور غالب کے بعد کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور غالب کے ہی خطوط وہ خطوط ہیں جس نے اردو ادب پر آگے چل کے مختلف اردو کی اصناف ادب کے اوپر اثر ڈالا۔ ان کا یہ اثر جو ہے وہ ہم اس پر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن دیکھیے کہ علامہ شبلی نعمانی جو کہ غالب کی تحریروں کے بارے میں یا غالب کی انشا پردازی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ طرز ادا یا وہ جو آج انداز اس دور میں جو انداز تحریر نثر کا جو اپنایا جا رہا ہے، جس کے موجد یا جس کے امام ہم سر سید مرحوم کو کہتے ہیں، تو شبلی کہتے ہیں کہ وہ طرز ادا جس کے موجد آپ سر سید کو کہتے ہیں، اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے جو ہیں وہ غالب ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ٹریبیوٹ ہے شبلی کی طرف سے غالب کے لیے۔ اسی طریقے سے کیوں ٹریبیوٹ میں نے اس کو کہا؟ وہ اس لیے کہ غالب ایک گھسے پٹے ایک بنے بنائے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی، کیونکہ وہ اختراع پسند ہیں، وہ نئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ سادگی، سلاست، بے تکلفی اور بے ساختگی جو ہے وہ ان کی جو کہتے ہیں وہ ان کے خطوط کا بھی طور امتیاز ہیں، اور جس کو آج آپ جدید نثر کے طور امتیاز یا اہم بنیادی خصوصیات میں جن چیزوں کو آپ شامل کرتے ہیں، بے تکلفی کو، بے ساختگی کو، سادگی کو، سلاست کو، شیرینی کو، جو ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ جدید نثر کی بنیادی یا خصوصی ایلیمنٹس کہلاتے ہیں، وہ غالب کے خطوط میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد غالب وہ پہلے شخص ہیں جو اپنے خطوط میں اپنی شخصیت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہاں پر غالب کے ایک ایسے غالب، شاعری کے غالب جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ، شاعری میں غالب کی ایک الگ شخصیت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن مکاتب میں یا غالب اپنے خطوط میں جس شخصیت جیسے غالب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک ایسا غالب ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس میں زندگی بسر کرنے کا ولولہ موجود ہے، جس میں حرارت ہے، جس میں عمل ہے، ایک ایسی شخصیت بے تکلف اور بے ساختہ اور حقیقت پسند شخصیت کے طور پہ غالب اپنے خطوط میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، اخفائے ذات کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پر ان کے خطوط میں بالکل بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ وہ حجاب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو ہی طنز کا اور یا مزاح کا جو ہے نشانہ بناتے ہیں، اور وہاں اس کے ذریعے سے وہ مزاح پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حالی نے جب غالب کے اوپر لکھا تھا، حالی جو ہے وہ غالب کے سوانح نگار ہیں، انہوں نے یادگار غالب کے نام سے غالب کی سوانح لکھی تھی، تو وہ حالی غالب کے لیے کہتے ہیں کہ مکاتب کو کہتے ہیں کہ غالب کے مکاتب کو ناول اور ڈرامے سے زیادہ دلچسپ جو چیز بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ غالب کی شوخی تحریر ہے،
اور یہ شوخی تحریر کا جو عنصر غالب کی تحریروں میں موجود ہے وہ آپ مشق سے یا مہارت سے یا پیروی سے یا تقلید سے آپ کسی کی تحریر میں نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ یہ ان بلٹ ہے، یہ طبیعت ہوتی ہے، ایک شوخی انسان کی طبیعت کے اندر بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں غالب کی طبیعت میں شوخی، حالی کہتے ہیں غالب کی طبیعت میں شوخی ایسے ہے، بالکل ایسے ہے جیسے ستار کے تاروں میں سر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ خود شوخی کے ساتھ پیدا ہو، جو کہ اپنے درد کو، اپنے دکھ کو بھی ایسے پیش کرے کہ جو کہ مزاح کا ذریعہ بن جائے، جو کہ ایک ہلکی پھلکی مزاح پیدا کریں۔ جیسے میں یہاں پہ مثال کے طور پر ان کا ایک خط ہے جو کہ امین الدین احمد خان علائی کے نام پر انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا دادا نہیں دل دادا ہوں۔ اب یہ مشرقی طریقہ ہے مزاح پیدا کرنے کا، الفاظ کے الٹ پھیر سے مزاح کو پیدا کرنا، تو دادا اور دل دادا، ٹھیک۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرے کسی ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تم تو چشم نورس ہو اس نہال کے، ٹھیک۔ تو یہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے، غالب کا کمال یہ کہ فکرے بہت چھوٹے چھوٹے یوز کرتے ہیں، جملے ان کے چھوٹے ہیں، بامعنی باوزن سے میری مراد ہے کہ بامعنی با مطلب، اس کے اندر مطلب بھی آپ کو نکلے گا، اور ایسا فیلنگ آئے گی جیسے کہ ایک کہتے ہیں آپ طبیعت کو بوجھل نہیں کرے گا اس کا جملہ، آپ کو فیل نہیں آئے گی کہ آپ نے جا کے اس کو کہیں سے ڈھونڈنا ہے یا اس کو سمجھنے کے لیے اس کی کوئی کہانی، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اس کا معلوم ہونا چاہیے، نہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر ہی ہے اور آپ اس کو سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ پورے مکاتب جو ان کے خطوط اگر آپ ان کے سارے کے سارے غالب کے دیکھیں تو اگر آپ ان کے خطوط کے ذریعے سے آپ ان کی زندگی کا ایک نقشہ تیار کیا جا سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ ان کی زندگی، پوری کی پوری زندگی سوانح جو ہے ان کے مکاتب کو سامنے رکھ کے ایک آدمی جو ہے وہ آرام سے ان کا ریسرچر جو ہے وہ اس پہ لکھ سکتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے حالات، ماحول، زندگی سب کی ترجمانی، ایک تصویر کشی، ایک منظر نگاری جو کہ ایک ناول کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو غالب کے خطوط میں نظر آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے غالب کے نامہ یہ جو غالب کے جو مکاتب ہیں اس میں آپ کو مقالے کی صنف کو عروج نظر آئے گا۔ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ اردو میں مکالمے کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، مکالمے کی صنف کو استعمال کیا گیا ہے خطوط لکھتے وقت کو۔ اور پھر یہ جو خط مکالمے کی صنف کو جو انہوں نے عروج عطا کیا، یہ وہ چیز ہے جس نے آگے چل کے اردو ڈرامہ نگاری کو اہم، یا کہتے ہیں ڈرامہ نگاری کے اوپر اثر ڈالا۔ تو غالب کی زندگی کے مکالمہ جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو خط کے اندر اس کا استعمال ایسے لگتا ہے جیسے مجلسی کیفیت اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خط میں غالب لکھتے ہیں، بھائی تم میں مجھ میں نامہ نگاری کائے کو ہے، مکالمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہلکے پھلکے انداز میں وہ اپنی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنی چیز کو یا اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ غالب کو غالب بنا دیتی ہے، یا غالب کی تحریر کو اردو ادب میں ایک اہم مقام دیتی ہے۔ غالب کے خطوط اردو نثر میں وہ سنگ بنیاد رکھتے ہیں، یا وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں جو کہ اردو نثر کو عظیم نثر پاروں میں جن کا شمار ہے، کیونکہ خط فطری اور با معنی ہیں، ان کے اندر موجود بے معنی بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، باقاعدہ با مقصد بات چیت نظر آئے گی۔ ان کے خطوط میں ڈرامائی عنصر بھی آپ کو ملے گا، ان کے خطوط کے اسلوب خود ساختہ ہے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، اپنے خط لکھتے وقت انہوں نے کسی اور کو کی پیروی نہیں کی، بلکہ یہ جو ان کا اسلوب ان کے خطوط میں آپ کو نظر آتا ہے یہ ان کی ہی طرح ہے، یہ ان کی ہی ایجاد ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مشاہدہ بہت تیز ہے، منظر نگاری، خاکہ نگاری میں بھی ان کو ملکہ حاصل ہے، ان کے خطوط میں لہجے کی شیرینی موجود ہے، اس کے ساتھ آپ کو اس میں مزاح کی خوش بیانی نظر آئے گی، اس کے ساتھ آپ کو اس میں ظرافت نظر آئے گی، اس کے ساتھ اس میں آپ کو طنز کے ہلکی ہلکی لہریں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غالب جو ہے وہ ایک ایسا صاحب طرز انشا پرداز ہے جس نے آگے چل کے اپنے آنے والوں پر، نہ صرف اس نے اپنے معاصرین پر بلکہ اس نے اپنے آنے کے اگلی دہائیوں پر بھی، یا اگلی صدیوں کے اوپر اس کے خطوط یا اس کی انشا پردازی نے اثر کیا۔ دیکھیے کہ اردو ادب کی کتنی ساری اصناف ایسی ہیں جس نے غالب کی اس خطوط نگاری کے سے اثر قبول کرتے ہوئے، اس کی تقلید کرتے ہوئے ترقی حاصل کی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ غالب جو ہے وہ اپنے دور کے، اپنے عہد کی زندگی، اپنے عہد کے ماحول، اپنے عہد کے دور کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اردو کی منظر نگاری جو آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اردو ناول نگاری نے اس سے اثر قبول کیا، اور منظر نگاری کو بیان کرتے، منظر کو بیان کرتے ہوئے، منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے، جزیات نگاری یا جزیات کی تصویر کشی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اردو ناول نے غالب کے خطوط سے یا غالب کی تحریروں سے اثر قبول کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو یہاں پہ اس میں اختصار نظر آئے گا، غالب کے خطوط میں اختصار بھی موجود ہے، مختصر با معنی اور با
مقصد جملوں کے ساتھ جب آپ کو اس کی مختصر کہانی بھی بیان کرتے ہیں، تو اردو کہانی یا اردو افسانہ نگاری نے، جو کہ اردو میں 1907 یا 1903، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اردو میں افسانہ نگاری 1903 میں یلدرم سے شروع ہوتی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اردو افسانہ نگاری کے موجد اعلیٰ جو ہیں وہ پریم چند ہیں، جن کا 1907 میں پہلا افسانہ شائع ہوا۔ لیکن جو بھی ہے، دونوں صورتوں میں جو ایک خوبصورت مختصر کہانی یا مختصر افسانہ نگاری کی کا آغاز، جو شارٹ سٹوری کا آغاز اردو میں ہوتا ہے، تو اس افسانہ یا اختراع مختصر بات کہنے کا انداز جو ہے وہ بھی غالب سے اثر انداز ہوتا ہے، اس نے بھی غالب سے اثر قبول کیا، ان کے غالب کے ان خطوط نے اس کے اوپر بھی اثر ڈالا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو میں نے بات کی، بار بار ہم کہہ رہے ہیں، جو کہ اس کا طرح امتیاز ہے غالب کے خطوط کا، وہ ہے مکالمہ نگاری۔ اب مکالمے کی صنف میں نے آپ سے کہا کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ہمارے یہاں مکتوب میں استعمال ہوئی، وہ غالب نے استعمال کیا، اور مکالمے کو بھی اتنی خوبصورتی کے استعمال کیا کہ جس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے موجود نہیں ہے، وہ غیر موجود ہے۔ جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں، جو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے سے جواب کیا آئے گا، وہ اس جواب کا بھی جواب الجواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے جس نے آگے چل کے اردو ڈرامہ نگاری کے اوپر اثر ڈالا، اور وہ ڈرامہ نگاری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اردو ڈرامے میں۔ مکالمے کی جو خوبصورتی یا روح جو ہے وہ اس کو انداز کو بھی غالب سے اس نے غالب کے مکاتب نے اس پر جو ہے وہ اثر ڈالا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اردو ڈرامہ نگاری پر بھی غالب کا اثر ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہمیں آپ کو غالب کے جو صنف جو ہے جس کے اوپر غالب ہمیں اثر انداز ہوتے ہوئے غالب کی تحریر نظر آتی ہیں، وہ خاکہ نگاری۔ اس سے پہلے اردو میں ضرور سوانح نگاری موجود ہے، لیکن سوانح کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوانح جو ہے وہ ایک طویل یا ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں ضخیم کہتے ہیں ضخامت، یا یہ ہے کہ جو ایک طوالت کی غمازی ہوتی ہے۔ تو خاکہ نگاری، اردو میں خاکہ نگاری کا جو آغاز ہوتا ہے، یا خاکہ نگاری کا آغاز کے لیے جو ہمیں بنیاد ملتی ہے، وہ غالب کے خطوط نظر آتے ہیں، جس سے خاکہ جو ہے وہ اردو ادب میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کے خاکہ نویس جنہوں نے خاکے بنائے یا خاکے تحریریں کی، انہوں نے غالب سے اس کا اثر قبول کیا۔ تو چوتھی چیز آپ کو یہ نظر آ جاتی ہے۔ پھر انشائیہ، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سر سید جو ہے وہ انشائیہ نگاری کے امام ہیں اردو میں، لیکن انشائیے کا انداز آپ کو اگر جو نظر آئے گا وہ غالب کے خطوط سے ہی وہ چیز ہے جو کہ آپ اس پر اثر ڈالتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے جو مزاح، مزاح، طنز و مزاح نے غالب کے خطوط جو ہیں وہ اردو طنز و مزاح کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اردو میں جو طنز و مزاح کو آپ کو نظر ملے گا وہ یہی ملے گا کہ یا تو لطائف مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو داستانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، الگ سے کوئی داستان ہمیں یا یہ کہ جو یا شاعری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اردو میں آپ کو طنز و مزاح کا ایک عنصر نظر آتا ہے، لیکن اس میں طنز کا عنصر زیادہ ہیوی ہوتا ہے۔ لیکن غالب کے یہاں جو مزاح ہے یا جو طنز ہے وہ نشتر جو ہے وہ ایسے چپتا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کی ہلکی ہلکی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ تو طنز و مزاح کا آغاز یا اردو طنز و مزاح کے لیے بنیاد جو فراہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا مشرقی طنز کا مزاح کا انداز استعمال، اس کے اندر ایک وزاداری ہے، اس کے اندر ایک تہذیب کا دامن کہیں پر بھی اجھانے، اور غالب وہ واحد پہلا شخص آپ کو نظر آتا ہے جو اپنی ذات کو مزاح کا، جو اپنے حالات پر طنز کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو اپنی زندگی کو اپنے آپ کو مزاح کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو وہ طنز و مزاح نے اس پر اثر ڈالا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غالب کے شاعری، اگر غالب شاعر نہ ہوتے اور صرف وہ یہ مزاح یہ کہتے ہیں خطوط ہی لکھ دیتے، تب بھی غالب ہی ہوتے۔ غالب کا یہی وہ کمال یا یہی وہ طرح امتیاز ہے جو غالب کو صاحب طرز انشاء پرداز بناتا ہے، اور جس کی وجہ سے آنے والے دور میں اردو ادب پر ان کی جو گہرے اثرات یا غیر نقوش آپ کو نظر آتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب نے ایک ایسا طریقہ انشاء کریٹ کیا یا ایسا تخلیق کیا جس نے آنے والے دور میں اردو ادب کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ اور ہم ان کے جو خطوط ہیں وہ صرف انہوں نے خطوط لکھ کے اپنی ذاتی نگاری، اپنی ذات کا خیال، اپنے کہتے ہیں نا، اس سے پہلے جو اردو میں داستانیں صرف موجود تھیں، تو ایک انسان کیا محسوس کر رہا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، اس کے محسوسات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کو ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ سے بتایا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 1635 سے لے کے 1800 اور پھر غالب تک جتنے بھی ہمیں اردو کی ادبی تحریریں ملتی ہیں وہ داستانیں ملتی ہیں۔ اب داستان ضرور بھلے آپ 1800 میں جب فورٹ ولیم کالج سے جو داستانیں شائع ہوئی ہیں وہ ضرور انہوں نے اردو ادب میں جو اردو کا جو پرانا طریقہ کار تھا جس میں آپ مسجع مکفّہ قسم کی جو نثر ملتی تھی اس کو تو ضرور انہوں نے سلیس کیا، اس کو تو ضرور انہوں نے سادہ کیا، عام فہم زبان کو تو ضرور استعمال کیا، لیکن
عام آدمی جو اس دور میں زندہ ہے اس کے احساسات، اس کے جذبات کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا. وہ کہانی بیان کر رہے ہیں، وہ داستانی بیان کر رہے ہیں، لیکن سادہ زبان میں. تو یہ وہ غالب کے خطوط، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ اینگل یا یہ وہ موڑ ہے جہاں پر پہلی دفعہ اردو ادب میں ایک انسان کے اپنے جذبات، انسان کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یا اس کے ارد گرد کا ماحول کس طرح کا ہے. اردو نثر یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آتی ہے جہاں پر اردو کا ایک مصنف یا ایک ادیب جو ہے وہ اپنے آپ، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو بیان کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بیان کر رہا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کو بیان کر رہا ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب نے اردو نثر کو زندہ نثر بنا دیا، اردو نثر کو ایک انسان کا ریپریزنٹیٹیو بنا دیا، ایک انسان کے انر اس کے اندر، اس کے داخلی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کو بیان کیا. اسی لیے غالب کی تحریریں یا غالب کے خطوط جو ہیں وہ صرف لکھنے کو انہوں نے خطوط لکھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں خطوط لکھنے کے ساتھ خط لکھا ہے. خط انسان کا بالکل پرائیویٹ قسم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، لیکن خط لکھنے کے ساتھ انہوں نے اردو کی ادبی اصناف پر کس طریقے سے اثر ڈالا ہے، اردو کی جو اسلوب انشاء ہے اس کو کیسے وہ بدلتے چلے جا رہے ہیں، جس نے آنے والے وقت میں، جس نے فوراً ہی جو ہے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا، اردو انشاء پردازوں کو یہ سوچنے میں محسوس کیا کہ ہمیں یہ والا طریقہ استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اس انداز میں بیان کرنا چاہیے. آخر آج کا دور، جس دور میں ایک آدمی لکھ رہا ہے، وہ کیسے نظر آئے گا، وہ عہد کیسے نظر آئے گا، بجائے اس کے کہ ہم کوکاف کی کہانیاں لکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں بڑے بڑے علاقوں کو، میں نے آپ سے کہا نا مافاق الفطر عناصر کو بیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو بیان کریں کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے، خود مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، اس کو بیان کریں. یہ وہ شخص ہے جس نے، جو کہ آپ کو نظر آتا ہے غالب. اور غالب کے خطوط جو ہیں انہوں نے وہ موڑ لا کے کھڑا کیا، وہاں پر لا کے اردو نثر کو پہنچایا جہاں سے اردو نثر میں ایک نئی جان پڑی، ایک نئی طرح، ایک نئی اختراع جو ہے اس کا ایجاد ہوتی ہے. اور پھر اردو نثر کی آپ کو بہت ساری غیر افسانوی بھی اور افسانوی دونوں نثر میں، افسانوی نثر میں آپ کو ناول، ڈرامہ اور افسانہ، اور غیر افسانوی نثر میں آپ بھلے اس کو مضمون، انشائیہ، خاکہ نگاری، یہ ساری اصناف، یا مکتوب نگاری، مکتوب کا بھی ایک نئی طرح، نیا انداز. اس سے پہلے اس طرح کے مکتوب نہیں لکھے جاتے، بلکہ غالب کے اپنے دوست غلام کہتے ہیں غوث شہید یا بے خبر، یہ وہ غالب کے اپنے معاصرین جو ہیں وہ اس طرح کے انداز میں خطوط نہیں لکھ رہے تھے جس انداز میں غالب لکھ رہا ہے. اور غالب کے بعد بھی اس کی طرح کو جو ہے وہ استعمال کرتے چلے جاتے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ہمارے نصاب میں دوسرے نمبر پہ جو دوسرا آپ کو بڑا ادیب انشاء پرداز، صاحب طرز انشاء پرداز نظر آتا ہے، یا جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس نے اردو کے اسلوب میں ایک نیا اسلوب جو ہے ایجاد کیا، یہ ایک نیا انداز ایجاد کیا، وہ آپ کو غالب آپ کو مل جاتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ اب ہم غالب کے خطوط کی تنقیدی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح کی مضمون یا کس طرح کا یہ جو باتیں ہم نے ان کی ہیں وہ آیا کس حد تک موجود ہیں. جب اگر ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی تو لازم بات ہے، مجھے امید تھی کہ شاید ہم وہاں سے سیمینار لائبریری سے آپ کے پاس کتابیں میسر آتی ہیں، لیکن یہ جو ہے PDF میں ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو ان کے غالب کے خطوط مل جائیں گے. وہاں سے کچھ تصاویر یا کچھ خطوط جو ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں، یا مختلف جگہ سے کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کرے کہ وہ خطوط کے جو ہے عکس جو ہے وہ لے لیں، اور پھر ہم اس کو پڑھ کے اور ان کے اندر سے اس کی جو ہے کریٹیکل ریڈنگ یا کریٹیکل انالیسس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اور ہمارے حساب سے کہ ہم نے غالب کی شخصیت اور ان کے خطوط کے اردو نثر کے اوپر اثرات جو ہے یہ موضوع آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ غالب کے ٹیکسٹ کو یا غالب کا جو یہ خطوط کا جو متن ہے اس کو پڑھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو اس میں وہ خوبیاں یا ان خامیوں کو یا ان چیزوں کو تلاش کریں جو اس عہد میں ہم نے ڈھونڈنی ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ کر آ چکے ہیں، داستانیں پڑھ چکے ہیں، اور وہ طویل ہیں، ان میں بہت زیادہ کہتے ہیں اس میں طوالت موجود ہے. اور غالب کے خطوط جب آپ پڑھیں گے تو وہ بہت مختصر خطوط ہیں، اور ان مختصر کے اندر بھی میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ جی اس کے اندر گنجینہ معنی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ایسے حالات، ایسے واقعات ہیں جو کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر وہ بہت لمبی بہت بڑی باتوں کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں. ان کو تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم نے غالب والا موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. اب خطوط کے متن کی طرف آئیں گے. اگر کوئی سوال ہوگا آپ کا تو مجھے خوشی ہوگی، آپ پوچھیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.